السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں مغرور شہزادی کی کہانی جو میں نے کل پارٹ 1 میں سنائی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ استبل میں پہنچ کر شہزادی نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ ہی گھنگرو کی چھن چھن بھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی، گھوڑے کی بات تو وہ بھول گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں ایک انگیٹھی پہ ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی اور اس دیگچی میں کھچڑی، دیگچی کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ بج رہے تھے۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس طرح کی دیگچی ہے؟ تبھی استبل میں کام کرنے والا نیا لڑکا نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ دیگچی میری ہے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، یہ دیگچی کسی جادوگر نے میرے دادا جان کو دی تھی۔ اس پر شہزادی نے کہا، یہ دیگچی تم مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو یہ دیگچی دے دوں گا۔ شہزادی نے اس لڑکے سے کہا، جلدی سے بتاؤ وہ شرط کیا ہے؟ تو لڑکے نے جواب دیا، اس دیگچی میں جو کھچڑی پک رہی ہے آپ کو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانی پڑے گی۔ اس پر شہزادی نے کچھ سوچا، چونکہ اسے وہ دیگچی چاہیے تھی، اس لیے وہ مان گئی اور اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کھچڑی کھانے لگی۔ جیسے ہی شہزادی واپس جانے لگی، لڑکے نے وہ دیگچی شہزادی کو دے دی اور شہزادی وہاں سے چلی گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد شہزادی پھر سے استبل میں آئی۔ استبل میں پہنچتے ہی شہزادی نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایک لکڑی کا گھوڑا تیار کر رہا ہے اور اس کو سجا رہا ہے۔ جاتے ہی شہزادی نے اس لڑکے سے کہا، ارے کتنا خوبصورت گھوڑا ہے، کیا اس گھوڑے میں بھی کوئی خاصیت ہے؟ تو اس پر لڑکے نے کہا، جی شہزادی، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گھوڑا کیا کر سکتا ہے۔ اور گھوڑے کی ایک کل دبائی، دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس بار لڑکے نے ایک دوسری کل دبائی تو گھوڑے کے منہ سے اشرفیں جھڑنے لگی۔ شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ مچل گئی۔ اس بار پھر سے شہزادی نے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، آپ اس کی جو قیمت چاہے مجھ سے لے لیں۔ لڑکے نے کہا، میں اسے صرف ایک ہی شرط پر دے سکتا ہوں، آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں لیٹ جاؤں تو آپ میرے سر کی مالش کریں گی۔ شہزادی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے سوچا کہ ایسا نایاب گھوڑا پوری دنیا میں نہیں ہوگا، نہ کسی بادشاہ کے پاس، نہ کسی شہزادے کے پاس۔ اسی لالچ میں آ کر شہزادی کو اس بار بھی اس لڑکے کی بات ماننی پڑی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے پر کھڑی رہیں اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئے وہ فوراً اسے خبر کر دیں۔ لڑکا شہزادی کے محل میں داخل ہوا۔ کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اس طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی نے ڈرتے ہوئے اس لڑکے سے کہا، ابا حضور یہاں آ رہے ہیں، تم جاؤ اور جا کے کہیں چھپ جاؤ۔ اس لڑکے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ بھی اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو غصے کے مارے لال ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ کو شہزادی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑا تھا کہ اس نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منہ نہیں لگایا اور ایک معمولی ملازم کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اس سے کیا ہو گیا۔ خیر وہ شہزادے کے ساتھ چل دی۔ شہزادے نے چلتے ہوئے وہ پھول اور بلبل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور پھر وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے اور شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی، اور پھر اچانک شہزادے نے ایک ڈبیا میں سے پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل گانا گانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندی کے پانی میں سے جل پریوں کی رانی نے سر باہر نکالا اور بولی، اے شہزادے، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتہ چلا ہے کہ ایک شہزادہ ندی کنارے آئے گا، اس کے پاس طلسمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں اپنے موتیوں کی مالا دوں گی۔ دنیا میں کسی کے پاس ایسی موتی نہ ہوں گی۔ تو شہزادے نے وہ پھول جل پریوں کی رانی کو دے دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جل پریوں کی رانی واپس آ گئی اور اس نے وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موتیوں کی مالا بھی دے دی، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب یہ لوگ ندی کے کنارے آگے بڑھتے چلے گئے، تھک گئے تھے بہت زیادہ۔ شہزادی اور شہزادہ چلتے چلتے ایک بستی کے سامنے آ گئے اور بہت تھک بھی گئے تھے۔ وہ دونوں اس بستی میں داخل ہوئے۔ اس بستی کا نام جن بستی تھا۔ جیسے ہی شہزادی اور شہزادہ وہاں پہنچے، شہزادے نے وہ پھول نکال لیا اور پھر سے بلبل مست ہو کر گانا گانے لگی، اور اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہوا۔ جیسے دیکھتے ہی شہزادی اور شہزادہ بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، ارے شہزادے، خوفزدہ نہ ہو، میں عرصے سے تیرا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، وہ بہت ہی اداس رہتی ہے، کسی سے بھی وہ بات نہیں کرتی، اس کے چہرے پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس بستی میں ایک شہزادہ آ ٹھہرے گا، اس کے پاس ایک گانا گانے والی بلبل اور ایک خوبصورت پھول ہوگا۔ اور اس نجومی جن نے کہا، اگر تمہاری بیٹی اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل ہے، اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسے نایاب تحفے دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دی۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو پھول دیا اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا۔ اب تک تو شہزادہ اور شہزادی کی کوئی بھی گفتگو نہیں ہوئی تھی، وہ بالکل چپ چاپ سفر کرتے رہے۔ اب شہزادی نے بلبل اور اس گلاب کو دیکھ کر شہزادے کو پہچان لیا، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی شہزادہ ہے جو غریب کا بھیس بدل کر آیا ہے میرے پاس۔ اور اب تو وہ شہزادہ غریب بھی نہیں رہا، اس کے پاس ایسی موتیوں کی مالا تھی جس کی قیمت کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دونوں اس وقت تک ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا اور وہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا، اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، وہ ہنسنے لگی ہے اور بہت خوش ہے۔ اور اس جن نے کہا، اے شہزادے، تم نے بھیس کیوں بدلا ہے؟ میں جانتا ہوں تم ایک شہزادی ہو اور تمہارے باپ کی حماقت کی وجہ سے تم نے ساری اپنی قیمتی چیزیں گنوا دی ہیں۔ میں تمہیں کچھ ایسے تحفے دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اس کو نکالو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لالوں کا ہار دیا جس میں 20 ہیرے لگے ہوئے تھے۔
پھر شہزادہ اپنے ملک واپس آ گیا، اس نے وہ خزانہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن شہزادی کو گھر میں چھوڑ کر شہزادی کے بادشاہ باپ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس شہزادے کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے اس کی خدمت میں موتیوں کی مالا پیش کی تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادہ تو ایسا تحفہ لایا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ وہ بھیس بدل کر کیوں آیا تھا؟ تو شہزادے نے جواب دیا، بادشاہ حضور گستاخی معاف کر میں شہزادی کا غرور توڑنے آیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے تو اب میں اس کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو اس بات پر بادشاہ راضی ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ دوبارہ اپنے محل چلے گئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، آج کی میری یہ کہانی آپ سب کو کیسی لگی؟ اگر آپ سب کو یہ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں تاکہ میں اور بھی اچھی کہانیاں آپ سب کے لیے لے کر آؤں۔